السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 4 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 6 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ اذان اسلام کا حصہ ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے لاؤڈ اسپیکر سے اذان والی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان بنیادی حق نہیں ہے۔ عرضی میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی درخواست کی گئی تھی۔ اتر پردیش کے بدایوں کے رہنے والے عرفان نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر کے درخواست کی تھی کہ نوری مسجد سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی اجازت دی جائے۔ اس عرضی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اذان اسلام کا لازمی حصہ ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ جسٹس پی کے وڈلا اور جسٹس وکاس کی ڈویژن بینچ نے یہ عرضی خارج کی۔ غور طلب ہے کہ یوپی، مہاراشٹر سمیت ان دنوں ملک کی کئی ریاستوں میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر تنازع جاری ہے۔ یوپی میں یوگی سرکار نے بڑے پیمانے پر مندروں اور مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مذہبی مقامات سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہیں مہاراشٹر میں مسجد کے ٹرسٹیان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فجر کی اذان بنا لاؤڈ اسپیکر کے دی جائے گی۔ طلاق حسن بھی ختم ہو، سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں طلاق حسن اور قرآن و حدیث میں موجود طلاق کی دیگر تمام شکلوں کو ختم کرنے اور انہیں غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طلاق کی یہ شکلیں منمانی، غیر معقول اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طلاق حسن اور اس طرح کی دیگر یک طرفہ ماورائے عدالت طلاقوں کے طریقہ کار غیر معقول ہیں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ غازی آباد کی رہائشی بے نظیر ہنا کی طرف سے دائر درخواست میں مرکز سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تمام شہریوں کے لیے طلاق کے لیے مشترکہ بنیاد اور طریقہ کار کے لیے رہنما اصول وضع کرے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یک طرفہ ماورائے عدالت طلاق حسن کا شکار ہوئی ہے۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ پولیس اور اہلکاروں نے اسے بتایا کہ طلاق حسن شریعت کے تحت جائز ہے۔ واضح رہے کہ طلاق حسن میں مہینے میں ایک بار طلاق دی جاتی ہے، یعنی ہر طہر میں ایک طلاق دی جاتی ہے اور تیسرے مہینے میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد طلاق کے عمل کو انتہا تک پہنچایا جاتا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ طلاق حسن اور ماورائے عدالت طلاق کی دیگر اقسام کو غیر آئینی قرار دے۔ ہندوستان آن لائن کی خبر کے مطابق ایڈوکیٹ اشونی کمار دوبے کے توسط سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک نے اس طرح کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عام طور پر انڈین معاشرے میں اور خاص طور پر درخواست گزار کی طرح مسلم خواتین کو ہراساں کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ عدالت کے حکم کے بعد گیان واپی مسجد کمپلیکس کا آج سے سروے اور ویڈیوگرافی کی جائے گی۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کمپلیکس کی ویڈیوگرافی اور سروے کا کام آج کیا جائے گا۔ یہ کام عدالت کے حکم کے بعد کیا جا رہا ہے۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس کا سروے آج سے پہر 3 بجے سے کیا جائے گا۔ مسجد کے دونوں تہہ خانوں کا بھی سروے کیا جائے گا، جن میں سے ایک تہہ خانے کی چابی انتظامیہ کے پاس اور دوسرے کی چابی مسجد انتظامیہ کے پاس ہے۔ پورے سروے میں 3 سے 4 دن لگنے کی امید ہے۔ اس دوران ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی بھی ہوگی۔ عدالت نے اپنے حکم میں ایک کمیشن کا تقرر کیا تھا اور اس کمیشن کو 6 اور 7 مئی کو دونوں فریقوں کی موجودگی میں شرنگار گوری مندر کی ویڈیوگرافی کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے 10 مئی تک مکمل معلومات طلب کی ہیں۔ ہندو فریق کا الزام ہے کہ مندر کو گرا کر مسجد بنائی گئی ہے، اس لیے انہیں مندر میں پوجا کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ مسجد کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری کا کہنا ہے کہ مندر کے اندر سروے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بیریکیڈنگ کے اندر جانے سے ہے۔ واضح رہے کہ سروے میں ویڈیوگرافی کے ذریعے جمع کیے گئے شواہد صرف شرنگار گوری مندر کیس میں کارآمد نہیں ہوں گے، بلکہ مستقبل میں وہ شواہد ہائی کورٹ میں زیر التوا اہم کیس کی ایک اہم کڑی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جودھ پور شہر میں کرفیو کے چوتھے دن 2 گھنٹے کی نرمی۔
راجستھان کے شہر جودھپور میں تشدد کے واقعے کے بعد شہر کے 10 تھانہ علاقوں میں نافذ کرفیو میں آج چوتھے دن بھی 2 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ پولیس کے مطابق کرفیو میں صبح 8 بجے سے 10 بجے تک نرمی کی گئی۔ اس دوران لوگ ضروری خریداری کے لیے گھروں سے نکلے، جن میں دودھ، سبزی، پھل اور کریانہ کا سامان شامل تھا، اور تیزی سے خریداری کرتے ہوئے نظر آئے۔ کریانہ کی دکانوں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ دیکھا گیا۔ پولیس افسران علاقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور حالات قابو میں بتائے جا رہے ہیں۔ اس دوران کہیں سے کوئی ناخوشگوار خبر موصول نہیں ہوئی۔ اگرچہ ضروری خدمات اور بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کو کرفیو کے دوران استثناء دیا گیا، تاہم شہر میں انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی معطل رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ نرمی کے دوران کہیں بھی زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ 2 مئی کی رات جلوری گیٹ چوراہے پر واقع مجاہد آزادی بال مکن بسا کے مجسمے پر جھنڈا لگانے کو لے کر جھگڑے کے بعد پتھراؤ ہوا، اور اگلے دن 3 مئی کو بھی پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کی گئی، جس کے بعد شہر کے 10 تھانوں کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرولی اور جودھپور میں ہوئے تشدد کے واقعات اور پھر الور کے راج گڑھ میں مندر پر بلڈوزر چلنے کے بعد بی جے پی راجستھان میں اپنے ایجنڈوں کے حصول میں سرگرم ہو گئی ہے۔ بی جے پی نے الور سے ہنکار ریلی کا آغاز کیا، جس میں کئی متنازع بیانات پارٹی لیڈران کے ذریعے دیے گئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے گیان دیو آہوجا نے کہا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی بھارت پر حکومت نہیں کی، حکومت مغلوں اور افغانوں نے کی۔ ساتھ ہی گیان دیو نے یہ بھی کہا کہ تمہارے باپ دادا کو مار مار کر مسلمان بنایا گیا، مغلوں نے اپنے دور میں ہندوؤں کا استحصال کیا، بہن بیٹیوں کے ساتھ عصمت دری کی، پھر وہ کنورٹ ہو کر مسلمان بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے مسلمان دراصل ہندو سے کنورٹڈ ہیں، اس لیے ایک دن ان مسلمانوں کو ہندو بننا ہی پڑے گا۔ AR رحمان کی بیٹی خدیجہ رحمان رشتہ ازدواج سے منسلک۔ آسکر یافتہ گلوکار اور موسیقار AR رحمان کی بیٹی خدیجہ رحمان نے اپنے منگیتر ریاض شیخ محمد کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ AR رحمان کی بیٹی خدیجہ رحمان نے کاروباری اور آڈیو انجینئر ریاض الدین شیخ محمد کے ساتھ شادی کی۔ اس جوڑے کی شادی 5 مئی کو تمل ناڈو کے شہر چنئی میں ہوئی۔ یہ ایک نجی تقریب تھی جس میں جوڑے نے صرف قریبی رشتہ داروں اور اپنے پیاروں کو ہی مدعو کیا تھا۔ AR رحمان نے اپنے مداحوں کو خوشخبری سناتے ہوئے سوشل میڈیا پر نوبیاہتے جوڑے کے ساتھ لی گئی ایک فیملی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ خدا اس جوڑے کو اپنی برکتوں سے نوازے، آپ کی نیک تمناؤں اور محبت کے لیے شکریہ۔ AR رحمان کے ذریعے یہ تصویر شیئر کرنے کے فوراً بعد ہی سوشل میڈیا پر مداحوں کے ذریعے نیک خواہشات دیے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خدیجہ رحمان جو عوامی تقریبات میں کم ہی نظر آتی ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ خوشخبری دی اور لکھا کہ میری زندگی میں مجھے جس دن کا سب سے زیادہ انتظار تھا وہ دن، میں نے ریاض الدین سے شادی کر لی ہے۔ واضح ہے کہ خدیجہ اور ریاض الدین نے گزشتہ سال 29 دسمبر کو منگنی کی تھی۔ خدیجہ کے علاوہ AR رحمان کی ایک اور بیٹی رحیمہ اور بیٹا امین بھی ہیں۔ شاہین باغ میں پہنچ گیا تھا بلڈوزر، افسران کی موجودگی کے باوجود بھی نہیں ہو سکی کارروائی۔ دہلی کے شاہین باغ میں کل اس وقت ہلچل دیکھنے کو ملی جب تجاوزات ہٹاؤ مہم کی کارروائی شروع کرنے کے لیے بلڈوزر پہنچے۔ بلڈوزر کے ساتھ ساتھ SDMC افسران بھی علاقے میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ وجہ تھی پولیس کی غیر موجودگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج کالندی کنج اور شاہین باغ کے کچھ علاقوں میں مبینہ ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے بلڈوزر کارروائی ہونی تھی، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ 5 اور 9 مئی کو شاہین باغ اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں مبینہ ناجائز قبضوں کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر کی کارروائی ہونی ہے، لیکن ذرائع نے بتایا کہ آج دہلی پولیس کے ذریعے ضروری فورس دستیاب کرانے میں نااہلی ظاہر کیے جانے کے بعد پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ SDMC نے بدھ کو شاہین باغ سمیت اپنے حلقہ اختیار کے اندر الگ الگ علاقوں سے مبینہ غیر قانونی تعمیرات اور قبضے کو ہٹانے کے لیے 10 روزہ کارروائی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کے تحت کالندی کنج، جسولہ، شاہین باغ اور NFC جیسے علاقوں میں بلڈوزر چلایا جائے گا۔ کووڈ نے 2020-21 میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد کو ہلاک کیا۔
عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے کہا ہے کہ وبائی مرض کووڈ-19 کے باعث 2020 اور 21 میں دنیا بھر میں لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، اور یہ تعداد اس بیماری سے ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں سرکاری طور پر جاری کردہ اعداد و شمار سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ WHO نے تخمینہ لگایا ہے کہ 2020 کے بعد سے بھارت میں ہونے والی تقریباً 47 لاکھ اموات کو اس بحران سے جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اموات یا تو براہ راست کووڈ-19 سے ہوئی یا بالواسطہ طور پر۔ بھارت کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے ایک بیان میں WHO پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے نئی دہلی کے خدشات کو مناسب طریقے سے دور کیے بغیر ڈیٹا شائع کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ملک میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات پر ایک بار پھر مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ انڈیا میں کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات کے WHO کے اعداد و شمار کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ مودی جھوٹ بولتے ہیں، سائنس نہیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، کووڈ وبا کی وجہ سے 47 لاکھ انڈین ہلاک ہوئے، 4.8 لاکھ نہیں جیسا کہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا کہ مودی جھوٹ بولتے ہیں، سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ ان خاندانوں کا احترام کریں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ مرنے والوں کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے کا معاوضہ فراہم کیا جائے۔ دہلی BJP کے ترجمان تیجیندر سنگھ بگا کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا۔ پنجاب پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی دہلی یونٹ کے ترجمان تیجیندر پال سنگھ بگا کو جمعے کو قومی دارالحکومت کے جنک پوری علاقے میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ بگا سوشل میڈیا پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے خلاف کھل کر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ بگا نے کچھ عرصہ قبل فلم دی کشمیر فائلز پر کیجریوال کے خلاف ٹویٹ کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد وہ عام آدمی پارٹی کے نشانے پر آ گئے تھے۔ پنجاب پولیس نے بگا کے خلاف گزشتہ ماہ اشتعال انگیز بیانات دینے، دشمنی کو بڑھاوا دینے اور مجرمانہ طور پر دھمکی دینے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے بگا کے خلاف یہ مقدمہ موہالی میں رہنے والے ایک شخص کی شکایت پر درج کیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں ممتا بینرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کو کورونا وائرس ختم ہوتے ہی نافذ کیا جائے گا۔ امت شاہ نے ریلوے انسٹی ٹیوٹ گراؤنڈ کے نزدیک ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول حکومت پر CAA کے خلاف افواہیں پھیلانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد اس ایکٹ کو نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ CAA کے نفاذ کی ممتا بینرجی حکومت کی مخالفت اس بنیاد پر ہے کہ ترنمول کانگریس بنگال میں دراندازی چاہتی ہے، لیکن ہم وبائی مرض ختم ہونے کے بعد CAA کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر ایک تیسری خبر میں بڑھتی ہوئی گرمی کے دوران ملک کو بجلی کے بحران سے بچانے کے لیے ناردرن ریلوے نے اب تک کل 40 مسافر ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ ٹرینیں 24 مئی تک منسوخ رہیں گی۔ ان ٹرینوں کو اس لیے منسوخ کیا گیا ہے تاکہ کوئلہ لے جانے والی خالی اور لدی ہوئی مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو ترجیح دی جا سکے۔ واضح رہے کہ صرف ان روٹس کی مسافر ٹرینیں منسوخ کی گئی ہیں جن پر کوئلے کی مال بردار ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔